ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ ایسے، اس کو عرجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے، اس کو یہاں آگ لگاتے تھے تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے۔ وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آئے، وہاں جلایا جاتا تھا، تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس، محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش ہوئے۔ تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں تمیم کے نکاح میں اس کو دیتا ہوں۔ تو ایک لیمپ جلانے سے مسجد میں آل رسول سے ان کی رشتہ داری ہو گئی۔ تو جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے اور اس پہ خرچ کیا ہے، ان کو بہت مبارک ہو۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرا گھر ہیں۔ تو آپ میرے گھر کو آ کے اچھا کرو، پینٹ کرو، اور اس میں آپ کارپٹ بچھاؤ، لائٹیں لگاؤ، اور مجھ سے کچھ لو بھی نہیں تو میں کتنا خوش ہوں گا۔ مولوی تو ایسے ہی مفت خور ہوتے ہیں، ان کو مفت میں چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی مسجد کو دیکھ کے میرے ذہن میں بات آئی، تو میں نے ایک اور سنا دوں۔ اس میں تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن گئیں، ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہوں گی، بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، مسجد اقصی بھی نہیں ہوگی، تو کہیں بھی مسجد نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ساری زمین دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن جہاں مسجد بنی ہے، یہ روشنی تو اس زمانے میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کو اکھاڑ دے گا، اوپر اٹھا دے گا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، اس کی زمین نہیں ٹوٹے گی، اللہ اسے ایسے اوپر اٹھائے گا، اور پھر ان کو بغیر پیٹرول اور بغیر ونگز کے اللہ ان کو اڑائے گا اور بیت اللہ کی مسجد تک پہنچائے گا۔ پھر بیت اللہ کی مسجد کی زمین ایسے اوپر آ جائے گی، پھر یہ ساری زمینیں بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ کٹھی ہو جائیں گی، پھر یہ فلائی کریں گی مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی بھی خالی زمین ہوگی۔ جب بیت اللہ کا ٹکڑا اس مسجد کے ساتھ ملے گا تو وہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر وہ بھی اکھڑ جائے گا اور یہ چلیں گے مسجد اقصی کی طرف، چونکہ آسمانوں پہ جانے کا دروازہ مسجد اقصی میں ہے کہ اوپر ہے۔ تو پھر یہ ساری زمینیں مسجدیں اللہ ان کو اکھاڑ کر اوپر لے جائے گا
اور جنت میں ڈال دے گا۔ تو آپ جنت کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں،